اہل وطن سلام، میں ہوں اعظم معراج۔ پروگرام شناخت نامہ کے شیڈول کاسٹ کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، اس کے پارٹ 2 میں رالف ایلیسن نے کہا تھا کہ مجھے آزادی تب ملے گی جب میں یہ جان لوں گا کہ میں کون ہوں۔ اس پروگرام میں ہم پاکستانی قوم کے اندر جو مسلکی، جغرافیائی، مذہبی، مسلکی اور کسی بھی طرح کے جو گروہ ہیں، انسانی گروہ ہیں، اور خاص کر جو پسے ہوئے طبقات ہیں، وہ ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے پروگرام شناخت نامہ میں پچھلے پارٹ 1 میں پروگرام 1 میں بات کی تھی شیڈول کاسٹ کی۔ ہم پہنچے تھے کہ کس طرح پہلی اسمبلی میں وہ کوئی 20 سے 25% قومی اسمبلی میں ان کی تعداد تھی، دوسری میں بھی تقریباً اتنی تھی، تیسری، چوتھی اور پانچویں میں کس طرح وہ بالکل مائنس ہو گئے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری چھٹی قومی اسمبلی۔ چھٹی قومی اسمبلی یہ 1977 میں الیکشن ہوا، یہ صرف 3 مہینے چلی۔ اس میں بھی وہی جو پانچویں کا فارمولا تھا وہی اپنایا گیا کہ 4 مسیحی، 1 ہندو، 1 قادیانی، اور قادیانیوں نے کیونکہ وہ اس میں الیکشن کو مانتے ہی نہیں، وہ اس میں حصہ ہی نہیں لیتے کہ ہمیں ہماری جداگانہ آئین پاکستان ان کو نان مسلم قرار دے چکا ہے، لیکن وہ اس اپنی بات یا حیثیت کو نہیں مانتے، تو وہ اس پروگرام میں حصہ ہی نہیں لیتے۔ تو اس میں مسز لیلا ونتی نام کی خاتون، شاید وہ پارسی تھی یا ہندو تھی، وہ ان کی نشست پہ پہلی پہ طاہر بشیر تھے 5ویں قومی اسمبلی میں۔ یہ صرف چلا 3 مہینے، یہ اسمبلی چلی، اور یہ نظام، اس کے بعد مارشل لا آ گئی، ہنگامے ہوئے، معاملہ چلتا رہا، پھر مارشل لا لگ گیا، پھر ضیاء صاحب آ گئے۔ تو ہمارے جو اقلیتی رکن تھے، جو بھی اس وقت کی قیادت تھی، وہ اس بات کو لے کر کہ یہ جو نظام ہے کہ ہم ٹھیک ہے جنرل انتخابات میں ہم ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہماری مذہبی شناخت پر نمائندے ہیں وہ کیسے چند سیاسی اشرافیہ کے لوگ چن لیتے ہیں۔ اس بات پر یہ بات لے کر لوگ پہنچے ضیاء الحق تک۔ تو 1985 کے پہلے الیکشن تھے جو جداگانہ طریقہ انتخاب سے ہوئے۔ جداگانہ طریقہ انتخاب میں ضیاء صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے وہی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہندو اور مسیحی، ان کی تعداد ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ وہ تعداد کیا ہے۔ تعداد تقریباً برابر ہے، کبھی وہ تھوڑے زیادہ، کبھی کسی مردم شماری میں مسیحی تھوڑے زیادہ، کبھی ہندو تھوڑے زیادہ۔ تو ضیاء الحق نے وہی جداگانہ نظام بحال کر دیا جو شروع کی اسمبلیوں میں تھا، اور 4 نشستیں مسیحیوں کی، 1 نشست ہندوؤں کے لیے، اور 1 نشست احمدیوں کے لیے، 1 نشست ساری جو دیگر اقلیتیں تھیں وہ سب کو ملا کر 1 نشست ان کے لیے مخصوص کر دی۔ تو ٹوٹل 10 قومی اسمبلی کی نشستیں مخصوص کر دی گئیں۔ اسی تناسب سے صوبوں میں جو بھی اس وقت کی سیاسی اشرافیہ نے، ریاستی اشرافیہ نے جو فگرز دیکھے، اسی حساب سے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سرحد میں اقلیتوں کے لیے۔ اب ہمارا موضوع ہے شیڈول کاسٹ۔ تو اب دیکھیں کہ جو پہلی اسمبلی، دوسری اسمبلی میں جن کی تعداد شیڈول کاسٹ کی بہت زیادہ تھی، اقلیتوں میں سب سے بڑی اکثریت تھے وہ پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں میں بالکل مائنس ہو گئے، چھٹی میں بھی مائنس تھے۔ 7ویں جو جداگانہ طریقہ انتخاب تھا، اس میں آپ دیکھیں تو 4 میں سے 2 وہ تھے۔ ایک، اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو ایک تھے پرومل میگھاواڑ، دوسرے تھے ایڈوکیٹ کشن بھیل۔ 4 میں سے 2 وہ، اور 2 کا تعلق ہندو جاتی سے تھا۔ اب یہ چیز بھی اس میں غور کرنے کی ہے کہ جو ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ہیں، یہ وزارت شماریات کے ریکارڈ میں ان کے علیحدہ علیحدہ کالمز ہیں، لیکن ووٹوں میں
ان کی علیحدہ فہرست میرا خیال ہے اس وقت بھی نہیں بنتی تھی جب جداگانہ الیکٹورل سسٹم تھا. تو جو 85 سے 88 والی اسمبلی تھی اس میں دو جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے 4 میں سے ان کا تعلق شیڈول کاسٹ سے تھا. تو جب لوگوں کو فیصلے کی اجازت دی گئی، چاہے اس جداگانہ نظام کی ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ اس نے اقلیتوں کو، پاکستان کی اقلیتوں کو سیاسی طور پہ شودر، معاشرتی طور پر اچھوت بنا دیا، اور ان کو مذہب کی شناخت پر اپنے نمائندے چننے کا حق تو مل گیا، اور ساتھ ہی ان کو جنرل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا بھی ان سے جو حق تھا وہ چھین لیا گیا. یہ بہت بڑا ایک ظلم تھا کہ آپ نے ان کو مذہبی شناخت کے عوض ان سے ان کی جو قومی شناخت تھی وہ چھین لی. جب آپ نے یہ ایک ان کو موقع دیا، جب اس وقت کی ریاست نے یہ طے کر لیا کہ بھائی ان کو مذہبی شناخت بھی چاہیے، اور 1975 میں چوتھی آئینی ترمیم نے آپ یہ بھی طے کر چکے تھے کہ ان کو قومی شناخت بھی چاہیے، تو پھر کوئی ایسا سسٹم ہماری ریاستی اشرافیہ نے کیوں نہیں سوچا؟ اور خود احتسابی اگر انسان کرے تو جو اقلیتی رہنما تھے، اور لیڈ اس میں مسیحی کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے جو 47 کے بعد یہ بات بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی طور پر برے صغیر کی سیاست میں بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں، جنہوں نے گورے کے آنے کے بعد یہ جو ہمارا جمہوری سسٹم تھا بہت ہی اعلیٰ پائے کے سیاستدان گزرے. لیکن پہلے 47 میں جو مغربی پاکستان والے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں ہجرت ہوئی، سندھ میں ہجرت ہوئی لیکن اتنی نہ ہوئی جتنی پنجاب، کے پی اور بلوچستان سے ہوئی تھی. تو سندھ میں بھی سیاسی شعور رکھنے والے، سیاسی طور پر متحرک لوگ تھے، وہ موسٹلی کر گئے. ایک صرف صوبو گیان چندانی ہمیں ایک بڑی شخصیت سیاسی طور پر نظر آتی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جو 85 سے 88 تک کی سیاست میں، یعنی 47 سے کی پہلی 2 اسمبلیوں میں شیڈول کاسٹ ایکٹیو تھے، پھر 71 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ بھی چیپٹر ختم ہو گیا. جوگندر ناتھ منڈل کے جو اثرات تھے پاکستان کی قومی سیاست میں اقلیتوں کے کردار میں، وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو درمیان کا عرصہ ہے 60s سے لے کر آپ سمجھیں کہ 85 سے 88 کے بعد ہمیں دوبارہ نظر آتا ہے کہ 2 MNA ان کے بن گئے. تو کیونکہ وجہ یہی تھی کہ ہجرت کے بعد زیادہ تر سرمایہ کار لوگ رہ گئے تھے، سیاسی طور پر ایکٹیو لوگ جو ہماری ہندو کمیونٹی سے تھے وہ نہیں رہ گئے تھے. تو اس میں جو خود احتسابی کی بات ہو رہی تھی کہ مسیحی لیڈ کرتے تھے، کوئی بھی احتجاج، نمائندگی نہیں ہے، تو انہوں نے 1975 میں بھٹو حکومت کو مجبور کیا کہ ہمیں اپنی مذہبی شناخت پر اقلیتوں کو نمائندگی چاہیے. جب اس میں یہ 3 الیکشن میں یہ سلسلہ اٹھا کہ اس میں تو اشرافیہ اپنے بندے چن لیتی ہے، تو پھر وہ مطالبہ لے کر گئے تو جداگانہ ملا، تو اس میں بھی لیڈ مسیحی کر رہے تھے. تو اشرافیہ اگر سنجیدگی سے نہیں سوچتی، جب ان کو مذہبی شناخت دیتی ہے لیکن الیکٹ کرنے کا اختیار خود رکھ لیتی ہے، تو اس پر وہ کوئی ہوم ورک کر کے نہیں لے کے جاتے. یہ ایک خامی تھی اور ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم کچھ چیز مانیں گے نہیں تو پھر کچھ فردر کوئی راستہ نکلے گا کیسے؟ جب 85 کا یہ سسٹم اور اس میں وہ جو تھی شودر بنا دینے والی یا چھوت بنا دینے والی کلاس کہ آپ اب عام جنرل الیکشن میں انتخاب لڑ نہیں سکتے، ووٹ ڈال نہیں سکتے، کتنی بڑی خامی اٹھا کر ساتھ لے آئے اور اس پر کوئی بات نہیں کی، لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے. ہمارا یہ اس میں ایک جو پہلو یہ تو نظر آ گیا، ٹھیک ہے، جب لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے 2 شیڈول کاسٹ، جبکہ آپ کو پہلے صرف ایک ہندو اور وہ بھی ایک دفعہ رانا چندر سنگھ کو نامینیٹ کر دیا گیا اور ایک دفعہ پی کے شہانی کو نیشنل اسمبلی کے لیے.
75 میں پی کے شاہانی اور 77 میں رانا چندر سنگھ، جو صرف 3 مہینے MNA رہے اس نظام کے تحت، اور 70 میں تو کوئی آ ہی نہیں سکا تھا. تو جو بھی 3 الیکشن اس وقت جو موجودہ نظام چل رہا ہے آج 2002 سے لے کے 2024 کے الیکشن جس طرز انتخاب پر، اقلیتی طرز انتخاب پر ہوئے ہیں، یہ 3 دفعہ پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے، 2 دفعہ بلکہ آزمایا گیا ہے. تیسری دفعہ تو چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ڈائریکٹ ہی کر لیا تھا، لیکن وہ ڈائریکٹ سے چلتی اسمبلی میں کریں یا شروع کی اسمبلی میں کریں، طریقہ یہی تھا کہ سیاسی اشرافیہ اپنی مرضی کے لوگ چن لیتی تھی. اب 88 میں جب یہ 85 کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ ہندو کمیونٹی میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے لوگوں سے ووٹ مانگنے نکلتے ہیں، تو اب وہ متحرک ہوتا ہے سرمایہ دار جس کے پاس وسائل ہیں. کچھ 2 MNA بھی بن چکے تھے اس آبادی میں سے بھی جو پہلے پاکستان کے قیام سے بعد سے لے کر الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی. یہ نظام جو 85 میں شروع ہوا اور اس کے مطابق 5 بار انتخابات ہوئے، اور ان 5 انتخابات میں کیونکہ 4 MNA ہندو کمیونٹی سے مقرر کر دیے گئے تھے ضیاء صاحب کی طرف سے، تو 5 چوکے 20 یعنی 20 ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو MNA بننا تھا، جس میں سے کیونکہ الیکشن ہوتے تھے تو 5 بار 3 شیڈول کاسٹ لوگوں کو بھی موقع ملا، 20 میں سے 5 بار وہ بھی MNA بنے. اب اس نظام میں ایک چیز جو اس کی خوبی ہے وہ یہ تھے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی شناخت پر ووٹ ڈالتے تھے. اب شیڈول کاسٹ کیونکہ ایک گورے کا بنایا ہوا پسماندہ طبقات کو سماجی سیاسی طور پر امپاور کرنے کا ایک نظام تھا، تو اس کی بنیاد یہ تھی. اب اس میں ظاہر ہے جب شروع میں گاندھی جی نے بر صغیر کے سماج میں ہریجنس کے لیے بہت اچھا سوچا، ان کو کوٹا دیا، اور آج بھی بھارت میں اسی کوٹے کی بنیاد پر جہاں دیگر مسائل ہیں لیکن اسی کوٹے کی بنیاد پر، پہلے آئین کا ان کا بانی بھی امبیڈکر تھے، وہ کوٹے کا جو نظام ہے وہ اس کے لیے شیڈول کاسٹ آواز ضرور اٹھاتے رہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو ان کا آپس میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، دونوں فریق اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، جو بھی ان کا مذہبی پس منظر ہے وہ ظاہر ہے، نہ تو میرا اس میں کوئی علم ہے، ہم تو صرف اس کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں. وہ اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کرتے ہوں گے تو 20 میں سے 15 بار، کیونکہ ووٹ بینک انہی کا زیادہ ہے، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے مردم شماری کے کچھ اعداد و شمار بھی یہی ثابت کرتے ہیں. لیکن 85 سے لے کر 97 تک یہ جو 5 انتخابات ہوئے، اس میں وہ جو طبقہ تھا وہ ظاہر اور مضبوط ہو گیا اشرافیہ تک، اور جو اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں ان تک جو رسائی حاصل کر لی، اس کی بنیاد پر وہ اپنے لوگوں کو خوش بھی کرتے ہوں گے، اچھے کام بھی ضرور کرتے ہوں گے، جس کی بنیاد پر 15 بار وہ MNA بنے، جبکہ یہ صرف 5 بار 3 لوگ ہی ان سے MNA بن سکے اس کمیونٹی میں سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب 97 کے بعد 99 میں پھر مارشل لا لگا اور پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا، اور ہماری اقلیتیں پھر اس کو مسیحی ہی لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں زیادہ تر جو متحرک اس دور کے سیاسی ورکر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں چرچ انوالو تھا، چرچ سے ریلیٹڈ جو NGOs تھی وہ انوالو تھیں، اور وہ پہنچے کہ اس نظام کی جو بہت بڑی خامی تھی کہ اس میں آپ سیاسی شودر اور معاشرتی اچھوت بن گئے تھے، اس کی بنیاد پر، اس ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر انہوں نے جا کے پرویز مشرف سے ریکویسٹ کی،
اور پرویز مشرف نے نہ تو یہ کوئی ہوم ورک لے کے جاتے، نہ 72 میں یہ کسی ہوم ورک کے ساتھ گئے تھے، نہ 85 میں ضیاء صاحب کے پاس گئے تھے، اور نہ ہی پرویز مشرف کے پاس کسی ہوم ورک کے ساتھ گئے تھے۔ پرویز مشرف نے پھر وہی جو 1975 میں چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے جو آج کا سلیکشن والا نظام تھا، جس میں قومی ووٹ ضرور بحال ہوا، آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ حلقے کے مطالبے معاملات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کا ووٹ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جو مذہبی شناخت پر جو 75 میں سیاسی اشرافیہ نے اور ریاستی اشرافیہ نے یہ طے کر لیا کہ پاکستان کی اقلیتیں معروضی حالات، ان کے جو آبادی کے محرکات ہیں، جو ڈائنامکس ہیں آبادی کے، اور جو ہمارا معاشرتی سماجی جو تاریخی مذہبی سماجی پس منظر ہے، اس کی بنیاد پر ان کو نمائندگی دینی ہے تو کوٹے سسٹم سے دینی ہے۔ لیکن کوٹے سسٹم میں بھی ایک چیز جو اشرافیہ بھی مس کر گئی اور جو مطالبہ لے کر جاتے ہیں وہ بھی مس کر گئے کہ کوٹا سسٹم چاہے وہ نوکری کے لیے ہو، سی ایس ایس کے لیے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے نمبر تھوڑے کم بھی ہوں تو آپ کو، اگر آپ کا تعلق دیہی علاقے سے ہے تو آپ کو 12ویں پاس شہری علاقوں کے مقابلے میں ڈاکٹری میں کم نمبروں سے داخلہ مل جاتا ہے، یا سی ایس ایس پاس کرنا تو ضروری ہے، کوٹے کے ذریعے نوکری اچھی مل سکتی ہے کہ اس محکمے میں آپ کے کہ جو مخصوص کوٹا ہے اقلیتوں کے لیے یا دیہی علاقوں کے لیے، لیکن بنیادی کوئی کرائیٹیریا تو ہوتا ہے۔ لیکن اس نظام کی جو سب سے بڑی خامی، موجودہ نظام جو 1975 میں بھٹو نے دیا تھا اور اس کو پرویز مشرف نے دوبارہ بحال کیا، ضیاء صاحب نے اس کو بیچ میں کوئی 12 سال بند رکھا اور 5 الیکشن انہوں نے اپنے ایک انتخابی جداگانہ انتخابی نظام کے تحت کروائے۔ 1947 سے 16 بار انتخابات ہو چکے ہیں، 3 نظام آزمائے گئے، 5 بار بدل کر، لیکن یہ ہماری سیاسی، ریاستی اور دانشور اشرافیہ کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں انوالو رہے، تینوں نظاموں کو 5 بار تبدیل کروانے میں ان کی بھی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ کوئی بھی اقلیتی فرد اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوا، سوائے ان کے جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں یا جو ان مفادات وابستہ والے لوگوں کے آس پاس۔ یہ تقریباً 2023 کی مردم شماری کے مطابق 87 لاکھ لوگ ہیں۔ یورپ میں کئی ملک 87 لاکھ سے ان کی آبادی کم ہے۔ 87 لاکھ لوگ جو پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل میں آباد ہیں، ان کے لیے کام کرنے والے سیاسی سماجی ورکر، سیاسی رجحانات رکھنے والے مذہبی ورکر، ان کی اور ہماری سیاسی، ریاستی اور دانشور اشرافیہ کا کتنا بڑا ایک ناکامی کا پہلو ہے کہ لوگ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ہم یہ شیڈول کاسٹ پر یہ پروگرام جاری رکھیں گے اور اس سلسلے کے تیسرے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ شیڈول کاسٹ اور ہندو جاتی کی آبادی میں جو اوپر نیچے جو فرق آئے، جس پہ شیڈول کاسٹ بہت اعتراض کرتے ہیں، ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ضرور دیکھیے گا۔ پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔